بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. رب العالمین نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اور نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ کا رہنا۔ کیا پس اگر آپ فوت ہو جائیں تو وہ ہی ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں شر اور خیر کے ساتھ امتحان لینے کے لیے، اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کائنات میں بہت سی حقیقتیں ہیں، لیکن کہنے اور سننے والوں کی ایک بڑی تعداد ان حقیقتوں کے بارے میں غفلت اور جہالت کا شکار ہے۔ ایسی ہی کائنات کی ایک بہت ہی بڑی حقیقت کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کسی نے رہنا نہیں، نہ کسی اچھے نے، نہ کسی برے نے، نہ کسی سرمایہ دار نے، نہ کسی غریب نے، نہ کسی حاکم نے، نہ ہی کسی رعایا نے، نہ کسی سول نے، نہ کسی فوجی نے۔ سب نے جانا ہے اور جا رہے ہیں، لیکن جتنی بڑی یہ حقیقت ہے اس سے بہت بڑی کہنے اور سننے والوں میں اس کے بارے میں جہالت یا غفلت یا دونوں ہی۔ اور یہ حقیقت ایسی ہے کہ جس قدر میں آپ اس کی تیاری کریں گے اتنا ہی زیادہ اس دنیا میں اور آخرت میں خیر اور سعادت کو پائیں گے، اور جتنی زیادہ اس کے بارے میں غفلت اور جہالت کا شکار ہوں گے اتنی ہی زیادہ بربادی اور مصیبت آ چکی ہے اور آئے گی۔ قرآن و سنت میں اس بارے میں آیات اور احادیث کا مبارک سیلاب۔ مختصر وقت میں چند ایک آیات اور احادیث کے حوالے سے ٹوٹی پھوٹی بات کہنے اور سننے کی اللہ کی توفیق سے عاجزانہ کوشش کرتے ہیں۔ ابتدا میں جو دو آیات کریمہ پڑھی گئیں ان میں سے دیکھیے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، دائمی، ابدی، سرمدی، نہ مٹنے والا، نہ ہٹنے والا، نہ ٹلنے والا، نہ تبدیل ہونے والا رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے ہمیشہ کا رہنا ہے۔ کیا میرا آپ کا ایمان یہ نہیں
کہ اس کائنات میں سب سے بڑے انسان کون ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بارے میں باقی بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ سورہ الزمر آیت شریفہ 30 میں اللہ کریم نے فرمایا، سن لیجئے، انک میت وانہم میتون، یقیناً آپ فوت ہونے والے ہیں اور یقیناً وہ فوت ہونے والے ہیں، ان سے بڑا تو کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے براہ راست خطاب فرما کے سورہ زمر 23واں پارہ آخری آیت سے ایک آیت شریفہ پہلے، آیت شریفہ 30، کتنا واضح پیغام۔ سورہ آل عمران آیت شریفہ 144 میں بھی یہی بات بیان، اور یہاں آپ دیکھیے سورہ الانبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان، مرزا صاحب، آپ، میں، ہمارے بچے، بہن، بھائی، کنبے، جان ہے یہ کیا ہے؟ جان ہے یا بے جان؟ جواب دو۔ کل نفس، ہر جان کیا ہے؟ ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنے والی۔ قرآن کریم میں حافظ عباس 3 دفعہ 3 دفعہ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے یہی فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان، خان صاحب جی، ہر جان۔ مسٹر اسلام آباد بھی اور اسلام آباد کا سب سے رئیس بھی اور اسلام آباد کا سب سے بڑا صاحب اقتدار بھی، فوج کا سب سے بڑا بھی، انتظامیہ کا سب سے بڑا بھی، لیجسلیشن کا سب سے بڑا بھی، عدالت کا سب سے بڑا بھی، محدث بھی، مفسر بھی، کسی نے نہیں رہنا، کسی نے نہیں رہنا۔ تو کیا کریں؟ اور رب کریم نے یہ بات جب 3 مرتبہ فرمائی، اللہ کریم 1 مرتبہ بات فرما دیں، اس کے سچ ہونے میں کچھ شبہ ہے؟ 2 دفعہ، 3 دفعہ فرمائے، اگر پھر بھی میرے اور آپ کے دل دماغ میں یہ بات نہ آئے، میری اور آپ کی عقل سمجھ میں بات نہ آئے، تو یہ عقل ہے یا پاگل خانے جانے کا سودا؟ مینٹل کیس ہے یا کون سا کیس؟ سارا ہی کیس ہی کیس، اور ہم کیس ہی کیس۔ ہماری کوئی کل اگر موت یاد نہیں تو سیدھے سارے کے سارے کیس، اور خرابیوں کی بنیادی وجہ موت کو فراموش کرنا۔ موت یاد رہے گی، بدی کی طرف نگاہ نہیں اٹھے گی، ظلم کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے گا، برائی کی طرف قدم نہیں چلے گا، حرام کے لیے منہ نہیں کھلے گا۔ ہر جگہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عجیب خیر کی رکاوٹ آئے، اور جب موت یاد نہیں، خنزیر بکری سب برابر، پرایا مال وہ خنزیر سے بھی برا ہے، حرام مال وہ کتے سے بھی گندا۔ آئیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں اس بات کو کچھ مزید سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام ابن ماجہ اور امام بہقی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، ایک شخص نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. سالم، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای المؤمنین، ای المؤمنین اکیس، سارے ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ عقل والا کون ہے؟ سارے ایمان والوں سے سب سے زیادہ عقل والا کون ہے؟ ہم میں سے کوئی ہے ایسا جو اپنے آپ کو بیوقوف کہلانا چاہے؟ مناسب ہے؟ اتنا درویش ہو وہ بھی اندر کہتے ہیں میرے جتنا سیانا کوئی. چھوٹے چھوٹے بچے کچن میں جا کے ماما کو کہتے ہیں میں کیا کروں، بابا کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ افلاطون کہیں سے آ گیا گھر، پیدا ہوتا ہی افلاطون. اور وہ نہیں، اس کا ابا بھی ایسے ہے، ماما بھی ایسے ہے، چھوٹے بڑے سارے افلاطون. یہی کہانی ہے. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کی کتاب میں سب سے سیانا کون ہے؟ فرمایا، خلاصہ آپ کے فرمان کا بعد میں فرمان بھی سنتے ہیں جس میں دو خوبیاں. کیا کیا؟ اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا. سب سے عقل مند ڈاکٹریٹ والا نہیں، فارن کوالیفائڈ نہیں، اسپیشلائزیشن کیا ہوا نہیں. کون ہے سب سے بڑا عقل مند؟ بہت بڑا صنعت کا سینیٹر، پی ایم اور اس سے اوپر نہیں. رفیق صاحب، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کا سب سے زیادہ ذکر کرے. میں اب کرتے ہیں 1:15 ہو چکا ہے. میرے اور آپ کے گھر میں صبح سے کتنی دفعہ موت کا تذکرہ ہوا ہے؟ کل ہوا تھا. ہاں، کوئی مر جائے تو پھر کچھ غیبتیں، کچھ چغلیاں اور کچھ تعریف ہو جائے. سب سے سیانا وہ ہے جو موت کو یاد سب سے زیادہ کرتا ہے. اور دوسری خوبی، اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے سب سے اچھی تیاری کرتا ہے. ہیں یہ دونوں باتیں؟ اللہ کرے آ جائیں، لیکن میری نگاہ میں دونوں پرچے اچھی طرح تیار ہوئے. مزید سماعت فرمائیے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ آ رہی بیٹا، ان کا موت کو یاد کرنے کا حال کیسا تھا؟ اللہ جانے کتنی احادیث ہیں. ایک صرف سنی. امام ابن ماجہ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے. اور وہاں بھی ہم کیا کرتے ہیں، اگر منہ دکھانے کے لیے چلے جائیں کہ جو بابا مرا ہے اس کے بچوں کے ساتھ کاروباری روابط ہیں، کوئی لین دین ہے، کوئی رشتہ داری ہے، چلے جائیں. اللہ جانتا ہے کون اللہ کے لیے جاتا ہے. چیمہ صاحب ایسے ہی ہے، کچھ اور. چلے ہی جائیں تو وہاں ہی حیا کروں نہ جا کے. سودے ہو رہے ہیں، یا نواز شریف عمران خان ہو رہے ہیں. چلو، بڑی اچھی پارلیمنٹ ہے قبرستان. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے، کچھ اور. اپنے خیال میں سینٹ میں بیٹھے، بیکار. تو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فبکا، آپ روئے. کتنا روئے؟ حتی بل الثری، یہاں تک کہ قبر کی مٹی
آپ کے مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ کبھی میں آپ اتنا روئے ہیں موت کو یاد کر کے، قبر کی مٹی نہیں، ایک ٹشو کا پیس بھی ہمارے اللہ کے لیے قبر کی یاد میں رو کر بھیگا روتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے جس نے رہنا نہیں، دنیا کے لیے روتے ہیں، دنیا کے لیے روتے ہیں۔ اور یہاں کیا ہے رفیق صاحب؟ اتنا روئے قبر کی مٹی آپ کے آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ اور بس نہیں، فرمایا یا اخوانی یہ مثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس کے مثل کے لیے، یعنی اس قبر کے لیے کیا کرو؟ پختہ بنا لو، شاندار کتبہ بنا لو، مرمر کا پتھر لگوا لو، کیا کرو؟ اس کے لیے تیاری کر لو۔ اور یہ تیاری کیسے ہوگی؟ نفلوں سے، صدقہ و خیرات سے، لمبی دعاؤں سے، بال بچوں کے حقوق کے ادا کرنے سے، بہن بھائیوں کی خدمت سے، ماں باپ کی تابعداری سے، اللہ کے لیے سجدوں سے، اللہ کے لیے روزوں سے، اللہ کی تابعداری سے، اللہ کی غلامی سے۔ کیا میں آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایک حدیث اور سن لیجیے اور اسی پر آج کا سبق ختم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سالم جی کھڑے ہو، اپنے ایک پیارے ساتھی اس کو نصیحت فرمائی۔ امام ترمذی اور بہقی کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم کے کسی حصے پر ہاتھ رکھا، اور ترمذی اور بہقی کی روایت میں ہے، ادھر کرو سامنے دیکھیں، اور ترمذی اور بہقی کی روایت میں ہے کہ آپ نے ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ خوش نصیب ہے وہ کندھا جن پر وہ ہاتھ رکھا گیا، جن ایسا ہاتھ اللہ نے بنایا ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ 8 باتوں کی تلقین، ایک ایک کر کے سنتے جائیے اور شمار بھی کریے۔ کن فی الدنیا کا انک غریب، سالمات کھڑا کر، انگلی کھڑی اونچی، ماشاءاللہ لمبی بازیاں تیرا۔ دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر ہے۔ سفر میں کھانا بھی ہے، آرام دہ جگہ بھی چاہیے، لیٹنے کے لیے بستر بھی چاہیے۔ ہمارا دین سب کچھ چھوڑنے کا نہیں، لینے کا ہے۔ لیکن مسافر کھاتا ہے، بستر بچھاتا ہے، گرمی سردی کا خیال کرتا ہے، لیکن اس کی منزل وہ ہے یا آگے ہے؟ ڈاکٹر محبوب صاحب کیوں دنیا چھوڑ کے نہیں گزارا اور نہ چھوڑنے کی اجازت، لیکن مسافر کی طرح جو زیادہ سفر ہے وہ لینا ہے، ضرور لینا ہے، مانگنا تو نہیں، لیکن مسافر کا سامان لینا ہے، ہمیشگی کا سودا نہیں کرنا۔ اب سفر میں کوئی لمبی کہانیاں ڈالنا شروع کر دے جس طرح ہم ڈالتے ہیں۔ جو پلاننگ ہے ابھی وہ شروع بھی نہیں ہوئی تو قبرستان منتقل ہو گیا، بڑا سے آنا بندہ ہے، خاک سے آنا۔ دنیا میں اس طرح رہ جس طرح مسافر ہے، او عابر سبیل نہیں، مسافر نہیں، جیسے ٹرانزٹ پیسنجر۔ لوگ جدہ جا رہے ہیں، دبئی میں سٹاپیج 1 2 3 4 گھنٹے کے لیے، تو اسی کو اپنا ٹھکانہ بنانا ہے یا جدہ کی طرف دھیان، بار بار دیکھ رہے ہیں۔ فلائٹ لیٹ تو نہیں ہو گئی،
کھائیں پئیں، چائے پئیں، ٹھنڈا پئیں، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ کھانا کھائیں، سستائیں، لیکن منزل کیا ہے؟ جدہ۔ فرمایا اس طرح رہ جس طرح کے ٹرانزٹ پیسنجر۔ اور تیسری بات، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اور اپنا شمار کن میں کر؟ قبر والوں میں۔ جب مردم شماری کرنی ہے دنیا والوں میں اپنا نام نہ لکھوا۔ دنیا والے تو وہ ہیں جو یہاں رہیں گے، تو نے تو رہنا نہیں۔ تیرا گھر ایچ.ایل.احمد کا قبرستان، اور وہ بھی قسمت والے کو ملے، کچھ پتا نہیں کہ پرکھچے اڑ جانے ہیں اور وہاں تک یہ نہیں پہنچ۔ بڑے بڑے لوگ تابوت نے بند کیا لیکن پتہ نہیں اندر کیا، پتہ ہے اور پتہ نہیں کیا جوڑا، تابوت بنا دیا، جنازہ ہو گیا۔ چوتھی بات، آپ نے چوتھی بات سے پہلے سیدنا ابن عمر ان کو دوبارہ خطاب کیا، یا ابن عمر، کیوں؟ تاکہ توجہ، پہلے کیا کیا؟ کندھے پہ آ گیا۔ اب دوسری بات، نام لیا۔ تو بات کرتے کرتے ہم جب کہتے ہیں عبد الرحمن، ماجد، کیوں کہتے ہیں؟ وقت ضائع کرنے کے، خوب توجہ ہو جائے۔ اور ابن عمر ایسے نہیں تھے کہ آپ بات کر رہے ہو اور اسے دیکھ رہے ہو، سراپا توجہ، لیکن پھر بھی مزید توجہ کر۔ بہت بڑی بات، زندگی کا سبق ہے۔ تو ابن عمر کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتیں اور بتلائی۔ پہلے کتنی تھی؟ 3، اب کتنی آئیں گی؟ اور وہ 4 باتیں ایک ایک کر کے سنیے۔ فرمایا ابن عمر، اگر صبح کا وقت آ جائے، تیری زندگی میں صبح کا وقت آ جائے، اپنے نفس میں شام کی باتیں نہ لا۔ پتا ہے کہ شام، یہ تشریح میں کہہ رہا ہوں، پتا ہے شام آنے کے وقت تو زمین کے اوپر ہوگا یا نیچے جا چکا۔ سارے دن لوگ مرتے ہیں کہ خان صاحب، پتہ یا سمجھ نہ آئے تو ایچ.ایل.احمد قبرستان چلے۔ وہ دروازہ 24 آورز کھلتا ہے نا صاحب، کتنے گھنٹے؟ کیوں کھلتا ہے؟ وہاں آنے والے 24 گھنٹے آتے۔ فرمایا اگر تیری زندگی میں صبح آئے، شام کی بات نہ کر، اور دوسری بات، اگر شام آئے تو صبح کی بات نہ کر۔ تیسری بات، اپنی صحت سے، اپنی بیماری کے لیے کچھ لے لے، گارنٹی ہے صحت۔ یہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں جا کے رولتے ہیں کہ نہیں، آکسیجن اس کی کمی کی وجہ سے بڑھتا ہے، اور روز فقیر آکسیجن کھاتا ہے، کتنے پیسے دیتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب فقیر کتنے پیسے دیتا ہے آکسیجن کے لیے؟ کچھ بھی نہیں، اور وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ٹریلین اور کیا کچھ کا مالک مر گیا۔ رب کا حکم ہے، جیسے آئے ویسے ہو۔ چوتھی بات اس پیراگراف میں یہ فرمائی، اپنی موت سے پہلے زندگی سے کچھ لے لے، چن لے، اور جس طرح پنجابی میں کہے چگلا ہے، اگوں چگنا نہیں۔ گفتگو کا تیسرا حصہ، اس میں ایک بات فرمائی اور پھر ان کا نام لیا، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ مَسْمُكَ غَدًا۔ اے عبداللہ،
تجھے کچھ پتہ نہیں کل تیرا نام کیا ہوگا. کیا مطلب؟ کل تیرا نام زندوں کی فہرست میں ہوگا یا مردوں کی صف میں شامل ہو چکا. 8 باتیں دوبارہ دوہرا لیجیے. نمبر 1، زندگی میں مسافروں کی طرح. نمبر 2، نہیں، زندگی میں ٹرانزٹ پیسنجر کی طرح. نمبر 3، اپنے آپ کو قبروں والوں میں شمار کر. نمبر 4، صبح ہو جائے شام کی باتیں نہ کر. نمبر 5، شام ہو جائے دن کے خواب نہ دیکھ. نمبر 6، بیماری سے پہلے صحت سے کچھ لے لے. نمبر 7، موت سے پہلے زندگی سے کچھ حاصل کر لے. اور نمبر 8، اے عبداللہ تجھے کچھ پتہ نہیں کل تیرا نام کن میں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کو یاد رکھنے اور موت کے لیے بہت زیادہ تیاری کرنے والوں میں شامل کر کے تمام اہل ایمان میں سے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو سب سے زیادہ عقل والے ہیں. منہ چھوٹا ہے، بات بڑی ہے، لیکن اس کے بغیر چارہ کار نہیں. اور جو کوتاہی ہو چکی وہ اللہ معاف کر دے. اللہ ہماری پریشانیوں کو، بیماریوں کو، غموں کو، دکھوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ ویوم الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.